وقار صاحب، افغانستان سے جنم لینے والی دہشت گردی پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکی ہے. عاصم افتخار نے آج اس حوالے سے جو ہے وہ اقوام متحدہ کو ایک دفعہ پھر جو ہے باور کروایا ہے اور مطالبہ کیا اقوام متحدہ سے کہ وہ اس میں اپنا رول پلے کرے. کیا رول یو این پلے کر سکتی ہے؟ دیکھیے، دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ انہوں نے یو این کی سیکورٹی کونسل میں بیٹھ کے جو تقریر کی ہے اس نے پوری اقوام عالم کو بتایا ہے کہ ہم دہشت گردی کے وکٹم ہیں. جی، انہوں نے باقاعدہ کہا کہ جی 1200 جانیں ضائع ہوئی ہیں ہماری، یہ اس حالیہ جو سیریز ہے دہشت گردی کی، اور 2022 سے اب تک 2014 سے زیادہ جو جی وقار صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ یو، عاصم افتخار صاحب نے کہا کیا ہے؟ جی وقار صاحب، جی دیکھیے، وہ میں بتا رہا تھا آپ سے کہ ہماری 1200 جانوں کا نقصان ہوا، اور 2022 سے لے کے اب تک 214 سے زائد افغان دہشت گرد جو ہیں ان کو ہم نے مختلف آپریشن میں جہنم واصل کیا ہے. جو بات عاصم افتخار نے کہی ہے اس میں دو اہم باتیں ہیں. ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے، جس طرح کی سہولت کاری کی جا رہی ہے، جس طرح کی تنظیمات وہاں پر موجود ہیں، یونائٹڈ نیشن نے جس کو کالعدم گروہ یعنی جس کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے وہ ٹی ٹی پی ہے، اور اس کے 6000 لوگ وہاں مسلح ہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کہہ رہی ہے. جی، وہ یہ کہتا ہے کہ ان سب کی موجودگی میں پھر ہمارے پاس دو راستے ہیں. ایک تو یہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کوئی ایکشن کرے، اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے دفاع کے لیے کسی حد تک بھی جائیں گے. جی، یعنی کوئی بیریئرز نہیں ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ اس نے کہا کہ جو پراکسیز کام کر رہی ہیں اس ریجن میں، وہ ایک ملک ہے، اس نام نہیں لیا انہوں نے لیکن میں لے لیتا ہوں کہ ہندوستان ایک واحد ایسا ملک ہے جو ان کو تربیتیں دے رہا ہے، جو ان کو اسلحہ دے رہا ہے، جو ان کو مالی امداد کر رہا ہے، صرف اس لیے کہ اس خطے میں امن قائم نہ ہو اور پاکستان بلیڈ کرتا رہے. وہ انہوں نے جس قسم کے اشارے دیے ہیں اس سے مجھے یہ لگتا ہے اب پاکستان ول ناٹ ہیزیٹیٹ کہ اگر اس کو پینیٹریٹ کرنا پڑے افغانستان میں جا کے ان قوتوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، تو اب کوئی روک ٹوک نہیں ہے. یہ ہم نے دنیا کی کمیونٹی کو بتا دیا. بالکل. لیکن وقار صاحب، پاکستان نے بارہا کوشش کی کہ بات چیت سے، مذاکرات کے تھرو جو ہے وہ معاملات حل ہو جائیں. استنبول میں بھی 3 راؤنڈ ہوئے مذاکرات کے، جس میں پاکستان کا ایک مطالبہ تھا کہ افغان علماء جو ہے وہ فتویٰ دیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنا غیر شرعی ہے. اب آل دو فتویٰ تو نہیں آیا، لیکن پھر بھی افغان علماء نے اتنا کہنا، انہوں نے مطالبہ کیا افغان رجیم سے کہ آپ جو ہے وہ پاکستان کے اندر یا کسی بھی دوسرے ملک کی سرحد میں دہشت گردی کو روکیں اور اس کے خلاف اقدامات کریں. دیکھیے، یہ فیصلہ بالکل حقائق کو سامنے رکھ کے کیا گیا ہے، اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں افغانستان کے علماء کو جنہوں نے، اور مشائخ کو جنہوں نے اپنی حکومت کو یہ مشورہ دیا ہے کہ یہاں سے دہشت گردی کو نہیں پنپنا چاہیے، اس کی سہولت کاری نہیں ہونی چاہیے. یہی ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم اب مزید برداشت نہیں کریں گے. ہماری جو برداشت کی جو سخت ہے وہ اب ختم ہو گئی ہے. وی ول ناؤ ایکٹ. اور یہ بات انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے فورم پر بتا دی ہے کہ پاکستان کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے ان قوتوں کے پیچھے جا کے کارروائی کرے. وقار صاحب، خود کو اسلامک گورنمنٹ کہنے والی افغان رجیم، کیا ان پر علماء کے اس بیان کا، اس مطالبے کا کوئی اثر ہوگا اور ان کی پالیسیز کے اندر کچھ تبدیلی آئے گی؟ دیکھیے، وہاں جو دین پسند لوگ کہہ لیجیے، جو اسلام پسند لوگ ہیں، یا جو وہ قوتیں جو بلیو کرتی ہیں اسلام میں اور اس کو اسلامک اسٹیٹ بنانا چاہتی ہیں، ان کے اوپر یقیناً اس فتوے کا اثر ہوگا. اور اس سے جو حمایت حاصل ہے افغان رجیم کو، اس میں یقینی طور پر بہت کمی واقع ہوگی. کیونکہ وہاں کے لوگ، مجھے معلوم ہے، لویا جرگہ ہو یا اس طرح کے جرگے ہوں یا اس طرح کے اجلاس ہوں، اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے وہاں کے عوام پر. تو ہیونگ سیڈ دس، اب صورتحال یہ ہے کہ اٹس اے کوسچن آف ڈو اور ڈائی. یا تو ہم اس دہشت گردی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، جو کہ ہم نہیں ہیں. اگر ہم نے اس کا کلا کما کرنا ہے تو ہم نے اس کی مثالیں چھوڑی ہوئی ہیں ابھی حال ہی میں، بہت زیادہ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں. اگر افغان رجیم نہیں روکے گی، وی نو ہاؤ ٹو اسٹاپ دیم. بالکل بالکل وقار صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں.